اگر انسان محتاج محض ہے اور انسان کو کوئی اختیار نہیں، جیسے کہ جبریہ کا عقیدہ ہے، تو پھر تو انسان کو کسی چیز پر، کسی گناہ پر جو ہے وہ اس کو عذاب نہیں دینا چاہیے، پنشمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو کسی نیکی پر اجر نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا تو اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس پہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نہیں، انسان کو نیکی پر جو ہے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کو ریوارڈ ملتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، آخرت تو ہے ہی پھر بندہ مومن کی ہے۔ اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ یہاں بھی اس کی نحوستیں ہیں، اور پھر آخرت تو ہے ہی وہ جگہ دار الجزا کہ جہاں پر انسان کے سارے کیے ہوئے کی جزا دی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ نیک اعمال پر اجر دینا اور گناہوں پر پکڑ، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ انسان کے افعال کا خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب تبارک و تعالی صرف خیر کا خالق ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فالہمہا فجورہا و تقواہا، فرمایا کہ رب تبارک و تعالی انسان پر الہام فرماتا ہے۔ انسان جو ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے۔ دیکھیں کچھ بدیہی چیزیں ہوتی ہیں، ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ کسی کا ناحق مال غصب کرنا یہ گناہ ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ کسی کی عصمت و عزت کو اچھالنا بغیر کسی دین مذہب کے یہ ایک بدیہی چیز ہے، یہ ایک واضح چیز ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ، فرمایا انسان یہ جھوٹے قسم کے عذر لنگ پیش کرتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کا مال غصب کرنا بھی کوئی بری بات ہوتی ہے۔ بھئی یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو ایک سیدھی بات ہے۔ یعنی مذہب سے بالا ہو کر بھی دیکھیں، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انسان کی اخلاقیات اور انسان کی یہ اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، کہ انسان اس چیز کو پہچانتا ہے اور انسان کس چیز کی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان پھر اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ ایک قدم بڑھتا ہے، میری رحمت اسے آگے جا کے تھام لیتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ وہ ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے نیکی کی طرف، ہم اس کے لیے راہیں رستے کھول دیتے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ آپ نیکی کی طرف آنا چاہو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم ارادہ تو کرو، سعی تو کرو، سٹرگل تو کرو، محنت تو کرو، پھر دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ آگے تمہارے لیے راہیں اور رستے کیسے کھولتا ہے۔ تو فرمایا دونوں قوتیں عطا فرمائیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا اس کے اندر دونوں خیر و شر کی اور فسق و فجور کی اور تقوی کی دونوں کی دونوں۔ لیکن سنو قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، ہائے فرمایا فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا وہ خوش نصیب مسلمان، وہ خوش نصیب انسان، وہ خوش نصیب شخص کہ جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، بدگمانی، بغض، حسد، غلط قسم کی چیزیں۔ دیکھیں شیطان تو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے، شیطان تو صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ مسلسل جو ہے وسوسے پیدا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے الہام بھی ہو رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے قدرت کے مناظر اور یہ مظاہر یہ سارا کچھ، اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں اور رستے بھی کھول رہا ہے۔ اے انسان یہ نہ کہنا بعد میں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، سب کچھ پتہ تھا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا ماحول، ساری انوائرمنٹ دی ہے، لیکن اگر تو خود نہ آنا چاہے، جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں ہے جی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ، عذر لاکھوں ہیں
کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا، فرمایا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں قوتیں دے کے فرمایا قد افلح من زکاہا، تزکیہ، اللہ اکبر، فرمایا فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے من کو، اپنے نفس کو ستھرا کر لیا۔ یہ تمہاری جان، یہ تمہارا من اگر ستھرا ہوگا نا، یہ من اگر تمہارا ستھرا ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ تو انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے من کے اندر خیالات، اس کے من کے اندر احساسات، اس کے من کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر وہ احساس ہی مر گیا، اقبال کہتے ہیں نا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ چلا گیا تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہی نفس ہے، اللہ اکبر، ونفس وما سواہا قد افلح من زکاہا، زکاہا کی ضمیر کا مرجع یہی نفس ہے۔ فرمایا کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا نفس لوامہ کہ اگر گناہ ہو جائے، آلودہ ہو جائے تو لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے من کو پاک کرتا ہے۔ لیکن وقد خاب من دساہا، فرمایا خائب و خاسر ہو گیا وہ، تباہ و برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے من کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے من کو پاک کیا، اور وہ خائب و خاسر ہو گیا کہ جس نے اپنے من کو گناہوں سے ایسا آلودہ کر لیا۔ انسان کے دل پر سیاہ نقطے لگتے 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 انسان کا سارا من سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان نیکی کی طرف نہیں آتا۔ بس حضرات گرامی، یہی نچوڑ ہے ان تمام قسموں کا کہ اپنے من کو ستھرا کر لو، ستھرا من لے کر اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ہدایات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ So this Ramadan, let your generosity be the gift of change. Join us